امریکہ ایران براہ راست مذاکرات کا کل سے سوئٹزرلینڈ میں آغاز ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات پر بات کرتے ہیں۔ برگن اسٹاک میں موجود ہے سینئر رینک پرسن طلعت حسین صاحب۔ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت آپ جس جگہ پر موجود ہے تاریخ میں یہ جگہ بھی لکھی جائے گی اور پاکستان کا کردار بھی لکھا جائے گا۔ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کیا آگاہ کر سکیں گے ابھی؟ دیکھیں، میں تو برگن اسٹاک سے واپس یورپ آ گیا ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ وزیر اعظم کا جو وزٹ ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کینسل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اب ورجن اسٹاک نہیں جا رہے۔ یہ ابھی جو سفارتی ذرائع ہیں انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ وزیر اعظم کا ٹرپ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ جو سرکاری ذرائع ہیں وہ اس کے اوپر ابھی کومنٹ نہیں کر رہے، لیکن سفارتی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ جو تیاریاں وزیر اعظم کو ریسیو کرنے کی تھیں وہ پہلے آن ہولڈ پر گئیں، اور اس کے بعد اب ان کی اگلی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کی جا رہی۔ اور اس وقت ہمیں لگتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر وزیر اعظم صاحب کا جو ٹرپ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اب حتمی جب ہمارے سامنے خبریں آئیں گی، لیکن فی الحال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میڈیا ٹیم جو وہاں پر موجود تھیں مل گئی۔ اس کی کنفرمیشن کرنے کے لیے میں زیورخ آیا اور یہاں پر سفارتی ذرائع سے میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ وزیر اعظم صاحب شاید اب نہ جائیں، اور جو تقریب ہونی تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کی نئی ڈیٹ اناؤنس ہو، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اور فرینکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کی منطق بنتی بھی ہے، کیونکہ دیکھیں تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان، ایران اور امریکہ، انہوں نے اس کے اوپر ای سائننگ کر دی ہے اور ہائیسٹ لیول کے اوپر کی ہے۔ امریکہ کے صدر نے کی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کی ہے، ایران کے صدر نے کی ہے۔ اس کے بعد اس تقریب کے اندر امریکہ کی ہائیسٹ لیول کی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی، نہ ہی ایران کی ہائیسٹ لیول کی ریپرزنٹیشن ہونی ہے۔ تو پاکستان کا وزیر اعظم پروٹوکول کے اعتبار سے بھی شاید یہاں پر شرکت نہ کرتا، یا ڈپلومیٹس کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پروٹوکول کے ہیرارکی میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہونے کے علاوہ چونکہ اب وہ ریاست کے نمائندے بھی ہیں، تو ان کے برابر کے جب تک لوگ ٹیبل پر نہ بیٹھتے ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ ابھی موجود ہیں۔ اب یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا ورجن اسٹاک یا جنیوا یا زیورخ، ان میں سے تینوں جگہ پر کسی جگہ پر آپ کو ٹیکنیکل ٹیمز کی جو میٹنگز ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں یا نہیں، لیکن اس کے بارے میں صرف اسپیکولیشن موجود ہے۔ میں اس کو حتمیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی کنفرمیشن کے لیے میں زیورخ میں آیا کہ وزیر اعظم صاحب شاید اب وہ ٹرپ نہ کریں۔ میرا خیال تھا کہ میں ایئرپورٹ کی طرف جاؤں گا کیونکہ لینڈنگ ان کی یہاں پر تھی اور وہاں سے ہم کوریج کریں گے، لیکن فی الحال کی خبر یہ ہے، اگلے 4 گھنٹے میں کچھ اور تبدیل ہوتا تو اس کی ہم ضمانت نہیں دیتے، لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ پہلے ان کو 2 بجے فلائی کرنا تھا پاکستان ٹائم کے مطابق فلائی کرنا تھا، اور پھر ابھی سٹینڈ ڈاؤن، یہ لفظ استعمال ہوا، سٹینڈ ڈاؤن کہہ دیا گیا ہے تمام پروٹوکول۔ جی ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ بہت اہم اور بڑی خبر ہے، سٹینڈ ڈاؤن کہہ دیا گیا ہے تمام تر پروٹوکول کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ، سفارتی ذرائع کا یہ کنفرم کرنا ہے۔ طلعت صاحب، 3 جگہوں کے آپ نے نام لیے، جنیوا، برگن اسٹاک اور زیورخ، جہاں پر اس وقت آپ ابھی کرنٹلی موجود ہیں۔ اب جو ہمیں یہ اطلاع تھی کہ آمنہ بلوچ وہاں پر موجود ہیں، اور جو ایک تقریب کی تیاری تھی، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کی آسانی کے ایک دفعہ پھر سے بتائے گا کہ وہ تقریب منسوخ ہو گئی ہے، چونکہ ای سگنیچر تو ہو چکے ہیں تینوں ممالک کے درمیان۔ دیکھیں، آپ اس کو پچھلے 24 گھنٹے تو ناظرین کی سہولت کے لیے ہم بتا پائیں کہ سب سے پہلے تو یہ طے پایا تھا کہ اس بات چیت کا اور اس ڈیل کا حتمی جو گرینڈ فائنل ہے یا گریٹ شو ہے وہ ہوگا جنیوا کے اندر۔ پھر یہ کہا گیا کہ جنیوا میں چونکہ G7 کے سمٹ کی وجہ سے ہنگامہ مچا ہوا ہے تو اس کو آپ شفٹ کریں زیورخ۔ پھر زیورخ کے اندر بھی معاملات سیکیورٹی کے اعتبار سے درست نہیں تھے، تو انہوں نے پھر ورجن اسٹاک جو ایک ہل اسٹیشن ہے، اور یہ قطری اونڈ ہل اسٹیشن ہے، اس میں ان کے انٹرسٹ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے، لمیٹڈ وہاں پر گیدرنگ رکھی جائے۔ اس کے بعد جو نام ہمارے سامنے آئے، G7 کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، مڈل ایسٹ کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے آنا تھا، امریکہ کے اندر سے تذبذب تھا جی ڈی وینس نے آنا ہے، یا بعد میں امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے میں بھی آ سکتا ہوں۔ ایران کی طرف سے یا ان کے فارن منسٹر نے آنا تھا یا ان کے اسپیکر نے آنا تھا۔ پھر یہ
اب یہ ورجن اسٹاک کے عمل ہو گئی ہیں, میڈیا کا باقاعدہ اسٹال بنا دیا گیا, سیکیورٹی امریکہ نے ٹیک اوور کر لی, ایکریڈیٹیشن کا عمل شروع ہو گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا پاؤں کہ ایک باقاعدہ کمپنی ہائر کر لی گئی تھی جس کے ذریعے تمام میڈیا کی بیٹنگ ہو رہی تھی. تو اتنی تفصیلات کے اندر گئیں. اس دوران پاکستان کے جو ہائی لیول سیکٹری لیڈ بائی سیکٹری آمنہ بلوچ صاحبہ, وہ ڈیلیگیشن یہاں پہ پروٹوکول کی ٹیمز پہنچ, جی تب تک یہ لگ رہا تھا یہ معاملہ طے ہو جائے گا. رات کو پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران کے صدر ہم نے سائن کرنا ہے اور پاکستان کی میڈیشن کو بھی بیچ میں شامل حال رکھا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ خبر تھی کہ شاید اب اس ایم او یو کی ای سائننگ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کا پہلا فیز اعظم یہاں پر اناگوریٹ کرے. پھر یہ کہ 2 بجے انہوں نے فلائی کرنا ہے, پھر 4 بجے, لیکن اب پتا چلا کہ شاید وہ یہ معاملہ جمعے کو نہیں ہوگا اور ٹرپ فی الحال جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. جب پرائم منسٹر کے ٹرپ مؤخر ہوتے ہیں تو عموماً کینسل ہی ہوتے ہیں, لیکن سرکاری طور پر اس کے اوپر ابھی بات نہیں کی جا رہی. ہمیں وزیر اعظم اور ان کے جو 7 لوگ آ رہے تھے, آئی تھاٹ کہ اگر ہم ایئرپورٹ کے اوپر جائیں اور وہاں سے ان کی رپورٹنگ کا آغاز کریں اور ورجن اسٹاک جو یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے وہاں تک جائیں تو خبر اچھی بن سکتی ہے. لیکن یہاں پر آ کر ہمیں خبر کا ایک اور دوسرا رخ لگا جو ہم آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. صحیح. طلعت صاحب, آپ نے جیسے کہا نا کہ مؤخر کر دیا گیا, لیکن یوزلی یہ کینسل ہی ہوتا ہے, تو بڑا سیفلی کہا گیا کہ یہ چیز مؤخر ہو گئی ہے. اب مجھے یہ بتائے گا کہ سائن تو ہو گئے, وہ چاہے ای سگنیچر ہوئے, وہ تینوں ممالک کے, امریکہ کے اور ایران کے صدور نے کر دیے, ہمارے وزیر اعظم نے کر دیے. اب آگے کیا ہے؟ وہ جو 14 نکات میڈیا کے سامنے آ گئے اور وہ جو 60 دن کی ایک ڈیڈ لائن کی بات کی جا رہی ہے, آپ نے چونکہ ہر معاملے کو بہت کینلی آبزرو کیا, آپ اس جگہ پر بھی موجود ہے, آپ نے وہ ہر ماحول دیکھا, ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان میں ٹیبل ٹاک کی بات ہو رہی تھی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو 60 دن ہیں انیشلی, وہ مین امتحان ہے, وہ ہے سب سے زبردست چیز جس میں ایران نے بھی پرفارم کرنا ہے اور امریکہ نے بھی پرفارم کرنا ہے؟ جی, اس کو آپ کریں 7, 30 اور 60. اگلے 7 دن کے اندر جو ہیں جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان پابندیوں کے معاملے کو نپٹانا ہے, جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیسے رکے ہوئے ہیں ان معاملات کے اوپر فریم ورک تیار کرنا ہے, جنہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایران کی ذمہ داریاں جو گلف آف عمان تک اب پھیلی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کا بین الاقوامی قوانین کے تحت رخ متعین کرنا ہے, جنہوں نے نیوکلیر معاملات کے اوپر صرف انرچ یورینیم کا معاملہ نہیں ہے, جو یورینیم بمبارڈمنٹ دیکھنا ہے, جو اسپینٹ فیول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, جو میزائل پروگرام کو تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تمام معاملے میں سے نکال ہی دیا. یہ 7 دن کے اندر یہ فریم ورک طے ہونا ہے. 30 دن کیوں اہم ہے؟ 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلنی ہے. امریکہ کے 55,000 ٹروپس نے یہاں سے نکل کے واپس جانا ہے اور ایران نے جو ڈی مائننگ کا پروسیس ہے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. اگرچہ کسی نکات کے اندر لکھا نہیں ہوا لیکن یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈی مائننگ کا پروسیس بھی شروع ہوگا. تو 30 دن کے اندر بہت آبنائے ہرمز کے حوالے سے اور امریکہ کے ٹروپس کی وڈرال کے حوالے سے اور سینکشنز اور ریلیز آف منی کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے. 60 دن کے اندر نیوکلیر معاملات کے اوپر باقاعدہ کمٹمنٹس ہونی ہے اور 60 دن کے بعد ایک حتمی معاہدہ ہونا ہے. تو میرے خیال میں 7 دن, 30 دن, 60 دن اور حتمی معاہدہ جو تفصیلی معاہدہ ہوگا اور بڑی ضخیم قسم کی یادداشتیں ہوں گی, وہ 14 نکات پر مبنی نہیں ہوگا, شاید وہ این ممکن ہے 1400 پیجز پر مبنی ہو کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, وہ معاملہ طے ہونا ہے. تو اصل کام اگر آپ مجھ سے پوچھیں اب شروع ہوا ہے. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی.